اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ آیت کریمہ یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 69 ہے، اور اس کے بارے میں کل بھی وضاحت کی گئی تھی، تھوڑی تفصیل اس کی رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ آج اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب اور زیادہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت یعنی ساتھ رہنے کے لیے، یعنی ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا کیا ہی اچھا اور سعادت مندی کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے جس کو مفسرین کے امام حافظ ابن کثیر نے متعدد سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت آپ کی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لوں تب مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب مجھے اس بات کی فکر لاحق ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ بلند درجوں پر فائز ہوں گے، اور رہا میرا معاملہ تو پہلے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں گا بھی یا نہیں۔ اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو میرا درجہ آپ کے درجے سے بہت نیچا ہوگا اور آپ کا مقام بہت بلند مقام ہوگا، میں وہاں پر آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے چین اور صبر کیسے آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کر کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ اطاعت کرنے والوں کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا۔ اس صورت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 69 سے ہمیں چند نکات سمجھ میں آتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اس آیت سے چند اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو کہ احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ جنت میں ملاقات کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جنت میں جب آپس میں
ملاقات ہوگی تو اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اپنی اپنی جگہ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اپنی اپنی جگہ سے جنت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جیسا کہ موطا امام مالک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے۔ اہل جنت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اپنے سے اوپر والے طبقات، اپنے سے اوپر والے درجات کے لوگوں کو دیکھیں گے، ملاقات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہوگی کہ درجات میں ملاقات کو آیا کریں گے، ایک دوسرے کے پاس درجات میں آیا کریں گے۔ اور اس کی تائید ابن جریر کی حضرت ربیع سے جو انہوں نے روایت نقل کی ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ابن جریر نے حضرت ربیع سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے والے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے، اونچے درجات والے نیچے والے درجات کی طرف، نیچے والے درجات کے لوگوں کی طرف اتر کر آیا کریں گے، اور ان کے ساتھ ملاقات اور مجالست ہوا کرے گی۔ اور یہ صورت بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو ملاقات کے لیے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو۔ اس آیت کی بنا پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو، بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم میں حضرت کعب بن اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں کہ کعب بن اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت کعب اسلمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کعب اسلمی نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایک اصول بتلایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، یعنی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن تم کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کیا کرو۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی بھی دے چکا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں، 5 وقت کی نماز میں پابندی کے ساتھ بھی ادا کرتا ہوں، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور رمضان کریم کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں انتقال کر جائے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ شرط ہے کہ اس نے اپنی ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ اس کو معلق کر دیا کہ یہ سب باتیں ہونے کے باوجود اگر یہ انتقال کر جائے تو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء، یعنی وہ تاجر، وہ بزنس مین جو سچا اور امانت دار ہو، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال یہ چند نکات ہیں جو اس آیت کے تحت احادیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قرب کی شرط چاہے وہ اللہ کے ساتھ قرب ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب ہو۔ قرب کا مطلب نزدیکی، قرب کی شرط محبت ہے، نزدیکی کی شرط محبت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت آپ کے ساتھ محبت حاصل کرنے سے ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں طرق متواترہ سے، یعنی صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے، طرق متواترہ کہتے ہیں یعنی صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہو مگر عمل میں ان کے درجے کو نہیں پہنچتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اب ایک مزے کی بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو دنیا میں کسی چیز سے بھی اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ اس حدیث سے ہوئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو دنیا میں کسی چیز سے بھی اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی، کیونکہ اس حدیث میں ان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا یہ کسی رنگ اور نسل پر موقوف نہیں ہے، یہ کسی نسل اور رنگ پر ہرگز موقوف نہیں ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حبشی جو کہ کالے رنگ کا تھا اور خوبصورت بھی نہیں تھا، ایک شخص حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں، یعنی آپ ہم سے زیادہ رنگ کے اعتبار سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی آپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اب اگر میں اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
ہاں ضرور ہو سکتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی دوری سے چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کی نجات اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس روایت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی نجات اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے دربار میں نیکیوں کی اتنی سخاوت ہے، نیکیوں کا اتنا درجہ ہے، حسنات کی اتنی اہمیت ہے، تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ یعنی آخرت میں ہم کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرت میں ہم عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات، اتنا عمل اور اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان سے اعمال کی برابری کی جاتی ہے تو انسان کا عمل اس کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ ہی اس کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جو اتنا عمل اور اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان سے اعمال کی برابری کی جاتی ہے تو انسان کا عمل اس کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ ہی اس کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اس حبشی کے سوال اور جواب میں سورہ دہر کی پہلی آیت بھی نازل ہوئی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ کی نعمتیں، جن کو آپ کی مبارک آنکھیں دیکھیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور۔ حبشی نو مسلم تھا، رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں اس کی جان نکل گئی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا، خود اپنے دستے مبارک سے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ بہرحال یہ سب وضاحت ہیں جو آیت نمبر 69 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ وہ نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رہنے کے اعتبار سے، ساتھ رہنے کے اعتبار سے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 70 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، سورہ نساء آیت نمبر 70۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ کی طرف سے
اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر جنہیں آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری وفات ہو تیرے وفادار نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے ہر شے کو جاننے کے لیے، یعنی کون کس صلاحیت کا حامل ہے، کس شخص کے اندر کون سی استعداد ہے، اور کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ تو یہ سب وضاحت ہے جو آیت نمبر 69 اور 70 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحبان کا کسی کا کوئی سوال ہو تو